سرکار علیہ السلام نے آپ کو ڈپیوٹ فرما دیا ہے، لیکن ڈپیوٹیشن کے بعد بھی جو ہے آپ نے کچھ اور اسفار کیے ہیں، یعنی مثال کے طور پر بر صغیر جب آپ تشریف لائیں تو آپ کا اجمیر شریف جانا، آپ کا پھر دہلی جانا، آپ کا پانی پت جانا، پانی پت کے بعد جو ہے پھر ملتان شریف جانا، لاہور جانا، اور فائنلی اس ڈیسٹینیشن پہ جہاں کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا. بتائیے ذرا کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سمیت جتنے بھی صوفی ہیں ان کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں سفر ضرور نظر آتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ سفر اس لیے نظر آتا ہے کہ تصوف دراصل مرحلہ در مرحلہ سفر کا ہی نام ہے. واہ. ہمارے ہاں جو محبت کرنے والے ہیں وہ اور جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ دونوں صوفی کی انتہا کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ابتدا کو نہیں دیکھتے. اگر ابتدا کو دیکھیں تو محبت کرنے والا خرافات میں نہ پڑے اور اعتراض کرنے والے کا اعتراض ختم ہو جائے. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں. حقیقت میں حضرت سخی لال شہباز قلندر وہی تصوف کے معنی میں جو ان کا سفر تھا وہ مرحلہ در مرحلہ تھا. ٹھیک ہے. صوفی کا پہلا سفر علم کی طلب میں ہوتا ہے جو آپ نے 20 سال کی عمر میں فرمایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد صوفی سفر کرتا ہے تزکیہ کے لیے، درست، کہ تمام افکار ختم ہو جائیں. اس کے لیے حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت ابراہیم قادری کی طرف سفر فرمایا. درست. اور انہوں نے ان کا تزکیہ ایسا فرمایا کہ ان کو حضرت امام زین العابدین کے تبرکات عطا فرمائے اور خرقہ خلافت عطا فرمایا اور کہا کہ تمہارے افکار کامل ہو چکے ہیں، اب تم مزید جو ہے وہ تحلیہ کے لیے اور تجلیہ کے لیے تم جلال الدین سعوجی کے پاس جاؤ. اچھا. یہ کون تھے؟ یہ مصر کے مفتی اعظم تھے حضرت جلال الدین سعوجی، جو مشہور تھے جلال الدین شاہ جی کے نام سے. تو یہ ان کے پاس آئے اور وہاں تحلیہ اور تجلیہ یہ تصوف کا ایک سفر ہوتا ہے جس میں انسان اپنے باطن کو اللہ کی صفات کے ساتھ مزین کرتا ہے، اور پھر وہ صفات سے جب مزین ہو جاتا ہے پھر ان صفات کی تجلی کا وقت آتا ہے تو اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ تجلی اور تحلی دونوں، یعنی زیب و زینت بھی مل گئی، تجلی بھی مل گئی. تو اس کے بعد پھر یہ مکران کی طرف سے ہوتے ہوئے یہ سندھ کی طرف آئے، جو حضور فخر عالم کے دربار میں جب آپ نے 11 ماہ وقت گزارا اور آپ اکثر مواجہ اقدس میں روتے رہتے تھے. اور حضور جان رحمت علیہ السلام نے جب فرما دیا اور آپ کے شہزادے حضرت عبد القادر جیلانی نے خواب میں آ کے بتا دیا کہ تمہاری جو ہے وہ تربیت ہو چکی ہے، مزید تم جو ہے اب سندھ کو اور ہند کو جو ہے وہ مبارک بنانے کے لیے سفر کرو. تو سندھ اور ہند کی جانب آپ نے جب سفر کیا تو صوفیاء جب کسی علاقے میں جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہاں کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے دربار میں جاتے ہیں، کیونکہ تصوف ادب کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں گویا کہ یہ روحانی طور پہ وہاں اجازت طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور اجازت کے ساتھ ساتھ حضرت لال شہباز قلندر اب تدلی اور تلقی کا سفر بھی طے کر رہے تھے. مقصد ادنا فتدلہ کی جو برکات ہیں اس کو بھی پانا چاہتے تھے. تو اس کے لیے پھر آپ نے حضرت خواجہ اجمیر حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر 40 دن تک آپ نے وقت گزارا. اور وہاں پر آپ جو ہے وہ لقاء کی برکتیں پائیں جو ان کی روح کو حاصل تھی، وہ فیوز و برکات ان کو حاصل ہوا. پھر وہاں سے آپ نے پانی پت کا سفر فرمایا. تو اس وقت حضرت بو علی قلندر حیات، قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دہلی پہ بھی گئے، وہاں بھی گئے اور وہاں سے پھر آپ بو علی قلندر کے پاس. اب یہاں حضرت لال شہباز قلندر کی جو سیرت ہے ان کو کئی طرح کی برکتیں حاصل ہیں. صاحب مزار کی برکتیں بھی حاصل ہیں، ان کے خلفاء جیسے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی، ان کے مرشد کو وہاں حضرت شہاب الدین سہروردی کے مزار سے برکت حاصل کی. پھر ان کے خلیفہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے ساتھ رفاقت کی برکت حاصل کی. حضرت خواجہ اجمیر کے مزار سے برکت حاصل کی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مزار سے برکت حاصل کی، اور پھر ان کے خلیفہ حیات تھے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ، ان سے برکتیں حاصل کی. پھر ان آپ کے کمپینین بھی رہے وہ تو. پھر ان کے جو خلیفہ ہیں ان کے خلفاء حضرت بو علی قلندر اور ان کے ہم عصر کی رفاقت میں رہے. اور یہ ساری برکتیں سمیٹتے ہوئے پھر آپ لاہور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس آئے، کیونکہ یہ تو مرکز روحانیت
عقیدت اور تصوف ملتان شریف کے روٹ سے ہوتے ہوئے آئے تھے یہ ملتان شریف میں آپ کی ملاقاتیں ان تینوں چاروں شخصیات سے وہاں پہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے، باؤ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، ایسے ہی ہاں، اور صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہاں جب چونکہ یہ سندھ اور ہند میں آ چکے تھے اور یہاں کے راجہ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، ان سے یہاں بھی 40 دن کا وقت آپ نے گزارا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری کے ساتھ وقت گزارا، اور اس کے بعد پھر آپ سندھ کی طرف انٹر ہوئے، اور وہاں پھر آپ نے جو اب اصل میں بات کیا تھی مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت لال شہباز قلندر یہ نور کا مجسمہ بن کے نور پھیلانے آئے تھے۔ واہ واہ،